بہت سے طلباء یہ کہتے ہیں ہمیں سب آتا ہوتا ہے لیکن پیپر میں نمبر پھر بھی کم آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اگر اس کی وجہ تیاری کی کمی نہیں ہوتی بلکہ اصل مسئلہ ہوتا ہے پیپر پریزنٹیشن کا کمزور ہونا، اور یہی وہ چیز ہے جسے اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ کے نمبر خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ترجمۃ القرآن کے پیپر کی بہترین پریزنٹیشن کیسے دی جاتی ہے ہم یہ سیکھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ اول چونکہ MCQs پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے پریزنٹیشن کے لیے ہم حصہ دوم کا انتخاب کریں گے۔ بہت سے طلباء ایگزام ہال میں چند عام غلطیاں کرتے ہیں۔ سوال کا نمبر غلط لکھ دیتے ہیں، جواب کو بغیر ترتیب کے لکھتے ہیں، کاپی میں بہت زیادہ کٹنگ کر دیتے ہیں، ہیڈنگز واضح نہیں بناتے، بعض اوقات ایک اچھا جواب بھی بکھرا ہوا لگتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آنسر تو آتا ہے مگر کاپی کی پریزنٹیشن کمزور ہونے کی وجہ سے ایگزامینر کو اچھا تاثر نہیں جاتا۔ اس لیے پریزنٹیشن بہتر کیسے کی جائے کا جواب بہت آسان ہے۔ یہ چند باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے سے آپ اپنے پیپر کی پریزنٹیشن کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں۔ حصہ دوم انشائیہ حصے پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کا پہلا سوال ہوتا ہے سوال نمبر 2۔ تو مارکر نمبر 804 سے سوال نمبر 2 اس طرح خوبصورتی سے لکھ کے اس کے اطراف میں یہ ایک اچھا سا اور سمپل سا ایسا ڈیزائن آپ نے بنانا ہے جو آسانی سے بن سکے اور آپ کا ٹائم زیادہ ویسٹ نہ کرے۔ سوال نمبر 2 چونکہ مختصر سوالات کے جواب دینے پر مشتمل ہوتا ہے تو ہر سوال کا نمبر دینے کے بعد اس سوال میں جو پوچھا گیا ہے ہمیں اس کی ایک مختصر سی ہیڈنگ بنانی ہے، اس لیے ہم یہاں مارکر سے لکھیں گے مختصر سوالات و جوابات، اور اس کے بھی آخر میں اسی طرح دونوں اطراف میں ایک خوبصورت سی ڈیزائننگ کر دیں گے۔ اکثر طلباء پوچھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارے ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے، تو میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ یہ کام آپ پیپر کرنے کے بعد کیجئے۔ ترجمۃ القرآن کے سوال نمبر 2 مختصر سوالات و جوابات میں آپ سے 8 کویسچن پوچھے جائیں گے جن میں سے آپ کو صرف 5 کرنے ہوں گے۔ آپ سوچ سمجھ کر خوب غور و فکر کر کے پہلے چوز کر لیجئے کہ آپ نے کون سے سوال کا جواب لکھنا ہے۔ کسی بھی سوال کا جواب لکھنے سے پہلے یہ بات کنفرم کر لیں کہ آپ نے اس سوال کا نمبر بالکل صحیح لکھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایگزامینر کو تلاش کرنا پڑے کہ یہ جواب کس سوال کا ہے۔ اس طرح سے ایگزامینر پر آپ کی کاپی کا ایک اچھا اثر نہیں پڑے گا۔ اب سوال میں پوچھا گیا تھا سورۃ الانعام کا مرکزی موضوع لکھیں۔ آپ ایک سادہ مارکر سے اس کی مختصر سی ہیڈنگ دینے کے بعد ہیڈنگ کے سامنے والی لائن چھوڑ کر اس سے نیچے اس کا آنسر لکھنا شروع کریں گے۔ یاد رکھیں ضروری نہیں کہ لکھائی بہت خوبصورت ہو، لیکن صاف پڑھی جانے والی اور سیدھی ہونی چاہیے۔ اگر ایگزامینر آسانی سے آپ کی تحریر پڑھ لے تو یہ خود ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ مختصر سوالات کے جواب لکھتے ہوئے ترجمۃ القرآن کے پیپر میں غیر ضروری اور لمبی بات نہ کریں۔ جواب سیدھا ہو، واضح اور پوائنٹ پر ہونا چاہیے۔ لمبائی سے زیادہ اہم چیز جواب کی ترتیب اور کلیئرٹی ہے۔ اور ایک اور بات بہت لازمی ہے کہ پیپر کے لیفٹ اور رائٹ جانب جو مارجن کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اسی مارجن کے اندر رہتے ہوئے سوال نمبر لکھنا ہے، اور اپنی لائن کا آغاز اور اختتام بھی اسی مارجن لائن کے اندر کرنا ہے۔ جب سوال ختم ہو جائے، جواب ختم ہو جائے تو ہاتھ سے ایک لائن لگا کے کچھ اس طرح سے ڈیزائننگ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی وہ والا سوال لکھنا شروع کر دیں کہ جو آپ کو اچھی طرح سے جواب لکھنا آتا ہو۔ تو دوسرا سوال ہے کہ سورۃ المومنین میں
جو مومنین کی صفات بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی سی 2 صفات لکھیں۔ ایک سادہ مارکر سے ہم نے ہائیڈنگ لکھ دی مومنین کی صفات، تو اس میں آپ صرف 2 صفات چونکہ لکھنی ہیں تو ہم اسے صاف ستھری لکھائی کے ساتھ کہ جو ایگزامینر کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، تو بار بار الفاظ کاٹنے سے گریز کیجئے، اوپر نیچے لکھ دینے سے اور کاپی کو گندا کر دینے سے پریزنٹیشن خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی لفظ غلط ہو جائے تو صرف ایک ہلکی لائن سے اس کو درست کر لیجئے کہ جس سے بالکل بھی محسوس نہ ہو کہ اس پیراگراف میں کسی بھی قسم کی کوئی کٹنگ ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کا سوال ہو جیسا کہ ہم یہ لکھ رہے ہیں کہ مومنین کی صفات میں سے صرف 2 صفات لکھنی ہیں، تو آپ کو یہ ضرور بتانا ہے کہ جو میں 2 صفات لکھ رہا ہوں وہ مندرجہ ذیل ہیں، ان میں پہلی صفت یہ ہے اور دوسری صفت یہ ہے۔ اس طرح الفاظ کے درمیان میں مناسب فاصلہ رکھیں، جیسے میں نے عاجزی اختیار کرتے ہیں ان 3 لفظوں کو کشیدہ الفاظ میں لکھا ہے، تو اس طرح سے پیپر کے اندر بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ایک لائن میں 8 الفاظ لکھ رہے ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 الفاظ لازمی طور پر آپ کشیدہ الفاظ میں لکھیں۔ دوم کے سوال نمبر 2 میں 8 پوچھے جانے والوں میں سے آپ نے 5 سوال اسی طریقے سے کرنے ہیں جس طرح میں نے یہ 2 سوال یہاں پہ کیے ہیں۔ ایک بات یہاں ضرور یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے اسی سوال پر 5 شارٹ کویسچن کے آنسر لکھتے ہوئے اتنا وقت ضائع کر دیا کہ آپ کے پاس اس کے بعد تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، تو پھر جلدی میں آپ کی ہینڈ رائٹنگ بعد والے سوالات کے جواب لکھنے میں خراب بھی ہوگی، ترتیب بھی ٹوٹے گی، کاپی بھی کمزور لگے گی۔ اس لیے وقت کو متوازن اور معتدل رکھیں تاکہ آخر تک پریزنٹیشن اچھی رہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ اس طرح سوال نمبر 3 مارکر سے خوبصورت لکھ کے اور اس کے گرد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس چیز کو کور کر سکتے ہیں تو یہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتی ہے، ورنہ یہ والا کام آپ پیپر کے اینڈ میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو وقت پھر مینیج کرنا پڑے گا۔ تیسرے سوال میں قرآنی الفاظ کے معنی پوچھے جاتے ہیں، اس لیے ہم 4 لفظوں کی یہاں ایک ہائیڈنگ دیں گے۔ قرآنی الفاظ، الفاظ میں فے کو میں نے کشیدہ لکھ دیا ہے، الفاظ کے معانی، معانی میں بھی ہم آئین کو کشیدہ لکھ دیتے ہیں اس طرح سے، اور اس کے بھی اطراف میں ایک یہ مختصر سی جو چند سیکنڈ کے اندر کمپلیٹ ہو جائے، یہ والی ڈیزائننگ کرنے کے بعد آپ نے الفاظ معنی کو ایک چارٹ بنا کے لکھنا ہے۔ ایک طرف آپ یہاں یوں ایک لائن لگائیں گے، کوشش کریں کہ جہاں بھی لائن لگانی ہو ڈبل لائن ہو، تو اس کے ایک طرف ہم لکھیں گے الفاظ، مارکر سے ہائیڈنگ دیں گے اس طرح سے، اور اس کے دوسری طرف ہم لکھ لیں گے معانی۔ جو الفاظ پوچھے جائیں گے وہ ایک الفاظ والی سائڈ پہ لکھ لیں گے اور معنی دوسری طرف۔ یہاں یاد رکھیے کہ 5 الفاظ ہمیں لکھنے ہوتے ہیں، پیپر میں ہم سے بورڈ کے پیپر میں 8 الفاظ دیے جاتے ہیں، میں یہاں صرف آپ کو 2 لکھ کے دکھا رہا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو، اس طوالت سے بچنے کے لیے۔ تو ان 2 الفاظ کو الکبر اور لا تبذر، ان کو میں نے عربی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہے، اگر آپ ایسا لکھ سکتے ہیں تب تو لکھیں، ورنہ آپ اردو ہینڈ رائٹنگ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ الکبر کا معنی بڑھاپا اور لا تبذر فضول خرچی مت کر۔ یاد رکھیے کہ الفاظ کے معنی لکھتے وقت آپ کو غیر ضروری چیزیں نہیں لکھنی، جو ذخیرہ الفاظ میں آپ نے الفاظ معنی پڑھے ہیں آپ کو صرف وہیں لکھنے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ پریزنٹیشن خوبصورت وہ ہوتی ہے جس میں بے جا لائنیں پیپر میں نہ چھوڑی جائیں، اس لیے آپ دیکھیں ہماری پریزنٹیشن اس طرح کی ہے کہ اس میں ہماری کوئی ایکسٹرا لائن نظر نہیں آ رہی، ایگزامینر کو ایسا نہیں لگے گا کہ اس نے صرف اپنی کاپی کو فل کرنے کے لیے جگہ جگہ ہائیڈنگز دی ہیں، جبکہ بہت زیادہ ہم ہائیڈنگز کا یوز کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہماری کاپی اس طرح فل لگ رہی ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر ہم نے کوئی لائن ضائع کی ہے۔ سوال نمبر 4 میں ہمارے پاس
5 آیات ہوتی ہیں، ان کا ہم نے با محاورہ ترجمہ کرنا ہوتا ہے، ان میں سے 3 اجزاء کا۔ تو اس لیے ایک مختصر ہیڈنگ سوال نمبر 4 میں یہ بنے گی کہ 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ۔ اس کے گرد یہ مختصر سی ڈیزائننگ کرنے کے بعد ہم نے یہ چوز کرنا ہے کہ آخر ہمیں کون سا جز ہے جو بالکل صحیح آتا ہے۔ تو سوچ سمجھ کے غور و فکر کر کے ہم نے پہلے جز کا انتخاب کیا کہ جو پہلا جز ہے اس کا ترجمہ مجھے بالکل صحیح آتا ہے۔ تو اس لیے ہم 1 نمبر لکھ کے ترجمے کی ہیڈنگ دے کر اس ترجمے کو لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ جب طلباء عربی عبارت کا ترجمہ لکھتے ہیں تو ترجمہ لکھتے وقت آیت کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آیت لکھنے سے ایک تو آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ آیت عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، عربی کے الفاظ ہوتے ہیں یہ، اور وہ اسٹوڈنٹس صحیح طرح سے نہیں لکھ سکتے، اس سے کاپی کی پریزنٹیشن بہت متاثر ہوتی ہے اور ایگزامینر پر ایک اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا۔ تو یہاں اس طریقے سے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، جیسے میں نے شارٹ کویسچن میں آپ کو بتایا تھا۔ مارجن لائنز کا خیال رکھنا ہے، ہر لائن کو شروع بھی مارجن لائن سے کرنا ہے اور اس کا اینڈ اس طریقے سے کرنا ہے کہ مارجن لائن اور لفظ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہ رہے۔ جیسا کہ آپ اس ترجمے کی پہلی لائن میں دیکھیں، خوف سے بالکل لیفٹ سائڈ پہ لائن کے ساتھ ہے، عطا فرماتے ہیں، اور اس میں اور بالکل لیفٹ لائن کے ساتھ ہے۔ تو مارجن لائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پیراگراف لکھ رہے ہیں وہ پیراگراف صحیح طریقے سے ایک ظاہر ہو جائے اور پتہ چلے کہ یہ بالکل ایک خوبصورتی کے ساتھ اچھی طرح سے لکھا ہوا ہے۔ آپ اسی طرح رائٹ سائڈ پہ دیکھ لیں کہ اس میں رائٹ سائڈ پہ لگی ہوئی جو مارجن لائن ہے، ہر لفظ اس کے ساتھ سے شروع ہو رہا ہے، اور لیفٹ سائڈ پر مارجن لائن میں ہر لائن اس کے قریب بالکل ختم ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لائن آگے ہو اور لفظ پہلے ختم ہو جائے، تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ پیراگراف ختم کریں ترجمہ لکھتے وقت یا شارٹ کویسچن لکھتے وقت، تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پیج کے نصف سے آگے آپ کا پیراگراف مکمل ہو۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ جو میں نے ایک ترجمۃ القرآن میں با محاورہ ترجمے کا جو لانگ کویسچن ہے جو 5 نمبر کا بورڈ میں آتا ہے، ایک کویسچن آپ کے سامنے حل کر دیا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ترجمۃ القرآن کے سب سے آخری اور سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 میں آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ آپ کو کوئی سی 2 صورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک پر مفصل مضمون لکھیں۔ جب مفصل مضمون کا کہا جائے تب ہمیں اس صورت کی انٹروڈکشن میں پڑی ہوئی تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین کی مکمل تفصیلات لکھنی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہم سوال نمبر 5 کی ایک ذیلی ہیڈنگ بنائیں گے، مفصل مضمون۔ مفصل مضمون اس طرح خوبصورت سا لکھنے کے بعد آپ کو منتخب کرنا ہے کہ آپ پارٹ 1 لکھیں گے اس کا یا پارٹ 2 لکھیں گے۔ اگر تو آپ کو پارٹ 1 اچھی طرح سے آتا ہے تو آپ پارٹ 1 سے ہی اس کا آغاز کر دیں، اور اگر آپ دوسرا حصہ لکھنا چاہتے ہو تو دوسرا حصہ لکھیں۔ میں نے جیسا کہ شروع میں بھی کہا تھا، سوالات کے نمبر بالکل کلیئر اور واضح ہونے چاہیے۔ تو پہلا سوال جو ہے آپ نمبر 1 لکھ کے اس کی پریزنٹیشن ساتھ ساتھ مکمل کرتے رہیں تاکہ یہ خوبصورت لگے۔ ہو سکتا ہے بعد میں ٹائم نہ ملے۔ تو یہ سوال تھا سورۃ الانعام۔ سورۃ الانعام پر مفصل مضمون لکھیں۔ اب سورۃ الانعام یہ میں نے عربی رسم الخط میں لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو عربی رسم الخط میں مہارت حاصل ہے تب تو آپ اس کا رسک لیں، ورنہ آپ اس کو اردو رسم الخط میں لکھ دیں، چونکہ یہ قرآنی الفاظ ہیں اور عربی رسم الخط میں ہیں۔ اس لیے عربی رسم الخط بھی اگر آپ تھوڑا بہت سیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت خوبصورت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں چونکہ 3 چیزیں ہم ترجمۃ القرآن میں پڑھتے ہیں، ایک تعارف کی آپ اس طرح ایک کشیدہ خوبصورت سی ہیڈنگ دیں، اور اس کے بعد مرکزی موضوع میں ایک لفظ آپ کشیدہ لکھ دیں اور دوسرا سادہ لکھ دیں،
اور تیسرے نمبر پہ ہے بنیادی مضامین۔ یہ ہائیڈنگس میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے اسی پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک بہترین پیپر پریزنٹیشن وہ ہوتی ہے جس میں صاف لکھائی ہو، واضح سوال نمبر ہو، ترتیب سے جواب ہو، کم کٹنگ ہو اور کاپی بالکل صاف ستھری ہو۔ یہی چیزیں ایک اچھی پیپر پریزنٹیشن کی پہچان ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔